So, Abdullah, yes, once again, ایک پورا ہفتہ ایپک ہفتہ ان مائی اوپینین بڑا کچھ ہوا ہے جیو اسٹریٹجکلی گلوبلی. وینیزویلا ٹرمپ فائنلی ڈیڈ وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ میس اراؤنڈ فائنڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اب what do you have to say, what are your thoughts on this tumultuous week? Before anything, میں کریڈٹ لینا چاہوں گا ہم دونوں کے بہاف کے اوپر کہ وی پریڈکٹڈ دس. Yes, we did. پورے پاکستان میں اب سب ہر کوئی وینزویلا میں بات کر رہا ہے. کسی کو پہلے نام نہیں پتا تھا مڈورو کا, لیکن اب ہر کوئی جو ہے جیو پولیٹکس ایکسپرٹ بنا. We were the only one. Because ہمیں پتا تھا کچھ ہوگا. جب آپ پاؤڈر کیک کے قریب ایک دم سب چنگاریاں لے کے پھرتے ہو تو دھماکہ تو ہوتا ہے. بالکل. اور وی نیو, ہم نے پہلے بھی یہ انفلوئنس کیا تھا کہ if you play back, if the editor can play repeat the clips جو ہم نے اس میں بولے تھے in the previous podcast. اینڈ ناؤ کیونکہ پراکسی وار کا اب اس کے اندر ایلیمنٹ آ چکا ہے, تو ناؤ جو یو ایس ہے وہاں سے بھی دے وانٹ کہ دے اسٹارٹ اینڈ دے انلیش دیئر پراکسیز ان سائڈ آف وینزویلا ایز ویل. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ کسی کرمنل آرگنائزیشن کے خلاف یو ایس ملٹری ایکچولی ڈپلوائے ہو سکتی ہے آن دا گراؤنڈ. بالکل بالکل. دیٹس اے ویری بگ چینج آف جو ایک پالیسی, ویری بگ چینج آف پالیسی. تو اس کے اندر بھی سیڈ کہ دیکھیں جب یو ایس کے پاس اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ڈرگز اینی مور. ٹھیک ہے, ہم ابھی پتہ ہے یو ایس ایس سینگ کہ کس طرح مڈورو کے ریسٹ کے سامنے دا پولیس ڈپارٹمنٹ, دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپریہینڈ کیا ہے. بٹ وی آل نو واٹ دا ٹروتھ ہیئر از کہ دس از جسٹ اے پراپر وہ ریسورس گریب ڈسکائزڈ ایز اے اینٹی نارکوٹکس ایکٹیویٹی, جو کہ اصل میں نہیں ہے. ہاں بالکل. اور وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ وینیزویلا کا اتنا بڑا رول بھی نہیں ہے ڈرگز میں, جو اپیرنٹلی جتنا وہ ٹاؤٹ کیا جا رہا تھا. اور واٹ ڈو یو تھنک اب کیا ہوگا؟ I mean, بالکل وہی والی بات. America started its narrative off by saying کہ ہم کارٹیلس کو نا ٹیررسٹ لیول کی ان کو کلاسیفائی ہم ان کو کر رہے ہیں, اینڈ وی بیسکلی وی وانٹ ٹو سبورٹ جو کہ یہاں سے وینزویلا سے جتنا بھی ڈرگ آ رہا ہے. اور نارکو ٹیررزم کی ایک ٹرم تھی وچ واز کوائنڈ بائی دی ڈیپ اسٹیٹ, اور وہاں پہ وہ بار بار نارکو ٹیررزم, وی جسٹ وانٹ ٹو فنش نارکو ٹیررزم, وی وانٹ ٹو ٹیکل kill our people. ہاں دے وانٹ ٹو kill our people. Even though وہ مطلب there is no point in drug dealers killing their customers. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. yeah. اینڈ دین واٹ ہیپنز از کہ جب ہم لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی تھی تب تو اس کے وینزویلا کے اوپر انہوں نے ایک آئل بلاکیڈ لگایا تھا. دین لاسٹ ٹائم when we had the podcast انہوں نے ان کا ایک آئل ٹینکر سیز کر لیا تھا. Things were heating up. میرینیرا کوئی ایسا نام ہے اس کا, وہ بالکل. اچھا میں نے سنا اس کے ساتھ ایک رشین اٹیک سبمرین بھی اس کو گارڈ کر رہی. بالکل it was guarding it, but they still seized the vessel. Still ended up seizing it. بڑی بات ہے. اینڈ دین اس کے بعد ایوری ون واز لائک اوکے اب کچھ امریکہ کرنے والا ہے, بیکاز انہوں نے نیول بلاکیڈ بھی شروع کر دیا, اینڈ دے ور پوسچرنگ کہ ہم لوگ وی گوئنگ ٹو انویڈ اور وی گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ملیٹریلی ان سائڈ آف وینزویلا. لو اینڈ بیہولڈ ایک دن ہم لوگوں کو وی اسٹارٹ ٹو گیٹ نیوز کہ امریکہ نے اپنی کوئی تقریباً 150 فائٹر جیٹس دیو ٹیکن دیم ان ٹو وینزویلا. کراکس پورے کے اندر بمباری ہو رہی ہے. اینڈ جب میں نے وہ آئی اسٹل ریمبر, میں نے جب CNN کھولا اٹ لکڈ لائک کہ میں بغداد کی بامبنگ دیکھ رہا ہوں, بیکاز جسٹ بالکل سملر بالکل سملر سینس. پورا کراکس کے اندر مین جو آپ کے ملٹری سیٹ اپس یا آپ کے جو انسٹالمنٹس ہیں وہ سب پھٹ رہی ہیں, اینڈ واٹس ہیپننگ. اور پھر ایک دم سے خبر آتی ہے, TRT بریکس دس نیوز کہ مڈورو ہیز بین کیپچرڈ بائی دی امیریکنز. ڈیلٹا فورسز گو ان, اس کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کو مطلب بلاسٹ کر کے دے اوپن اٹ, اس کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دے ٹیک دم بیک ٹو دی US, اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. اور دا سیم ریجیمنٹ, مزے کی بات یہ ہے, دا سیم ریجیمنٹ جنہوں نے یہ ریڈ کنڈکٹ کی تھی, آئی تھنک اٹس 601st. ایڈیٹر اس کو فکس کر دے گا اس نمبر کو, لیکن آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ, اور وہ پہ وہی ریجیمنٹ ہے سور اسپیشل آپریشنز ایئر ریجیمنٹ, یہ US کا نا. آئی تھنک دس از دی آرمی کا ایک اسپیشل ایویشن ونگ ہے, ان کے پاس سارے اٹیک ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, ڈیلٹا فورس کو بھی موو اراؤنڈ کرتے ہیں, سیل کو بھی موو اراؤنڈ کرتے ہیں. اور اسامہ بن لادن کا جو سو کالڈ ریڈ آن ایبٹ آباد کمپاؤنڈ ہے وہ بھی اپیرنٹلی ان کو کریڈٹ کی جاتی ہے. اوکے, دے ور دی ونز ہو ڈیڈ اٹ. تو ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, آپ انسرشن کرتے ہو انیمی ٹیریٹری کے اندر, آپ نے ایئر ڈیفینسز بائی پاس کیے ہیں اپیرنٹلی, جو سو کالڈ رشین ایئر ڈیفینسز تھے, پتہ نہیں اب اس میں کتنی بات سچی ہے کہ وہ بائی پاس ہوئے تھے کہ ولنگلی ان کا سوئچ ہی بھی فلک نہیں کیا گیا ٹو آن پوزیشن. تو ہے کمینڈیبل فرام اے ملٹری اسٹریٹجک, اس طرح کی چیزیں مجھے بڑی پسند ہے. 100% ملٹری اسٹریٹجک اسٹینڈ پوائنٹ سے امریکہ یہ کر سکتا ہے, ویری کیپیبل. لیکن لوگ نا, ہمارے یہاں لوگوں نے نا آل آف سڈن وہ کہنا شروع کر دیا, جی اوئے ہوئے دیکھا چائنا رشیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ یونیپولر ورلڈ آرڈر ہی ہے, سپر پاور ہی ہے. وہ مطلب یار آپ پہلے ریئلسٹکلی کمپیریزن تو دیکھو نا کیا ہے, آپ کس کے ساتھ کر رہے ہو مقابلہ. وینیزویلا پراپر ایئر فورس بھی نہیں ہے ان کی, ٹھیک ہے, ان کی آرمی ریکٹ آف گروپ آف ملیشیاز ہیں,
مجھے یاد ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ جی موٹے موٹے لوگ, مطلب میرے سے بھی موٹے, ٹھیک ہے نا, بیٹھے اس پہ بھاگ رہے کلاشنکوف لے کے, ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو, کیسے روکیں گے, مطلب کم آن, واٹ جوک. یہ یوگو چاویز, بالکل یہ جو ملیشیا والی بات ہے نا, یوگو چاویز بیک ان دا ڈے ہی کریٹڈ دیز ملیشیاز ان کنٹمپلیٹنگ کہ امریکہ کسی نہ کسی دن اب وینزویلا پہ اٹیک کرے گا, جب اس نے سو کالڈ اینٹی امریکن سٹانس لے لیا تھا ایگزیکٹلی, اور جب اس نے نیشنلائز کیا تھا بیسکلی آئل کمپنیز کو. اینڈ واٹ ہیپنڈ واز کہ دا تھنکنگ بہائنڈ اٹ واز کہ اگر کوئی امریکہ نے لینڈ انویژن کیا ہمارے ٹروپس لے کے آئے, جسٹ لائک عراق, کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے عراق سے پیرانوائڈ ہوئی ہوئی تھی دیکھ کے کہ امیریکن کین گو ان اور پورا وہ اس طرح کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو نو ون از سیف. تو وہ ملیشیاز بنائے تھے, لیکن دے کانٹ ٹیکل جو کہ امیریکن ایئر سپیریورٹی ہے, اور پھر نیول جو انہوں نے بلاکیڈ لگایا ہوا تھا, نو کمپیریزن واٹس ایور. البتہ ایک چیز میں ضرور کلیریفائی کروں گا جو کہ لاٹ آف پیپل پاکستان میں بھی کہہ رہے تھے اور گلوبلی بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے انویڈ کر دیا وینزویلا. نہیں, وہ انویڈ, دس واز جسٹ این ایکسٹریکشن. ایک ایکسٹریکشن کے لیے انہوں نے جو مطلب دا ڈیکوائے جو شور انہوں نے مچایا ہے کراکس میں جو بامبنگ کی, دیٹ واز ایکسیسو 100%. مطلب آئی تھنک انفارچونیٹلی 150+ پیپل لاسٹ دیئر لائفز بیکاز آف دیٹ. تو یہ تو ہے, دیٹس اے گیون. بٹ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف وار جو کہ اب ہو گیا, پہلے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس تھا ان کا جو ہے, واٹس ہز نیم, اسٹیو اور سم تھنگ, اس نے آ کے بات یہ کی تھی کہ وی وانٹیڈ ٹو شو دا ورلڈ کہ امیریکا از دا اونلی کنٹری دیٹ از کیپیبل آف ڈوئنگ دس. پھر انہوں نے جا کے کانگریس کو بریفنگ دی اور دس اینڈ دیٹ. بٹ باٹم لائن از آئل کمپنیز, شیورون, ایگزون موبل, دے وانٹ ٹو گو بیک انٹو وینزویلا. امریکہ فیسیلیٹیٹڈ دیٹ. دیکھا نا, مارکو روبیو کو پرچی دیتا ہے, ٹرمپ کہتا ہے او ایکسون موبل wants to say something, وہ اونچا بولتا ہے. اچھا وہ بش مومنٹ ہوا ہے. ریمبر بیک ان دا ڈے یو این میں بش بیٹھا ہوا تھا, تو ہی پاسڈ اے نوٹ سیئنگ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا لو اور سم تھنگ, اور وہ دا کیمرا اسپاٹ وہ دیکھ لیا تھا. یہ ٹرمپ بالکل ہی ریورس ہے, اس نے جا کے اناؤنس ہی کر دیا, they didn't need any secret camera looking at the بٹ ادر دین دیٹ یہی مطلب وینزویلا کے اندر بیسکلی یہی ہوا ہے. پیپل سیئنگ کہ وہاں پہ رجیم چینج ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو. وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ بن گئی ہے, دا گورنمنٹ اسٹل ورکنگ. امیریکا ڈزنٹ سیم لائک کہ وہ وہاں پہ کوئی انویژن فل آن کریں گے. اٹ واز آلویز وائی پٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ, مطلب ایک پورے ملک کو آپ ڈیسٹیبلائز کرو. ان کو زیادہ مسئلہ ہے نا, ان کو چاہیے ریزمپشن آف آئل سپلائز, ٹھیک ہے. وہ ابھی ایک آپ کا 90% گورنمنٹ انفراسٹرکچر انٹیکٹ ہے, وہ مشینری کام کر سکتی ہے ابھی, ٹھیک ہے. اب آپ کے اپنے مرضی کے لوگ بیٹھ گئے اوپر, آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. اگر آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ کرتے ہیں تو اٹس کامن سینس کہ وہ پورا سسٹم نظام تباہ ہو جائے گا. عراق میں دیکھا تو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوئے تھے, کیا ہوا؟ بالکل بالکل, نو آئل, پرائسز وینٹ اسکائی راکٹنگ. اسی ٹائم مجھے یاد ہے $100 کا ایک بیرل ہو گیا تھا ارلی 2000s. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. جب وینزویلا اس ٹائم واز لائک آن دا, جس کہتے ہیں نا یوگو چاویز کے دوران, اوہ پیسہ ہی پیسہ, پیسہ ہی پیسہ تھا. پبلک ایکسپینڈیچر ایسا تھرو دا روف تھا, اور انہوں نے اپنی پوری اکانومی کو نا ایک ٹوٹلی لیزر فوکس کر دیا تھا آئل کے اوپر, یہ ہوپ کرتے ہوئے کہ یہ $100 ہی رہے گا. بالکل. پھر ہمیں یاد ہے 2015 میں جب ان کا گرا پرائس ایک دم سے, ایک سال کے اندر اٹ وینٹ آئی تھنک فرام $100 to $49. وینزویلا لاسٹ اٹس انٹائر کیپٹل. آپ کے پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوگی. پھر یہ تڑپا کے مطلب سروائیو کر کے یہ لوگ, پھر مڈورو اس ٹائم تھا, ہی واز ان پاور, پھر ڈالر پہ آ گئے یہ, پھر ڈالر پہ چلتا تھا ادھر. لیکن آپ کی اکانومی تہس نہس تھی. تو ویو سین دا رائز اینڈ دین ویو سین دا ریپڈ فال آف وینزویلا. بالکل ایسے ہی, تو وچ از ویری ٹریجک. لیکن اب دین امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں اسٹیبلٹی رہے. ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی رہے گی, لیکن 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 دا ڈان رو ڈاکٹرن, yes, the exciting, no I shouldn't say exciting, ٹھیک ہے. ہم لوگ it is exciting for us, ہاں, ہمارے اس میں ڈائریکٹ کوئی stakes نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے. I understand it's war is a poison, وہ لوگ جان لیتی ہے, لیکن unbiased analysis میں تھوڑا دور رکھ کے ہم دیکھیں تو it is very interesting times ہے. اس نے کہہ دیا کیوبا کو کہے, کولمبیا کو کہے, کولمبیا کو, مطلب اس نے میکسیکو کو بھی کہہ دیا. تو اس نے they're going to go for it, they're going to go for all of South America. میرے خیال سے کیوبا کو تو نہیں چھوڑتے. کیوبا ویسے اٹس بین اے سور تھم انڈر فلوریڈا اور ایئر, وہ اس کو تو نہیں چھوڑتے. کولمبیا کو اور میکسیکو کو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ دے گوئنگ ٹو لیو دیم, بیکاز ایک اور چیز جو امیریکنز ور ڈسکسنگ از کہ اف وی گو انٹو دیز کنٹریز ا لاٹ آف مائیگرنٹس آر گونا کم اگین. تو دا ویوز آف مائیگرنٹس دے وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ بیسکلی. تو اف ٹرمپ سارٹ آف لیڈس ٹو مائیگرنٹس کمنگ انٹو دی یو ایس اگین, تو وہ پھر ہول پوائنٹ آپ ڈیفیٹ کر رہے ہیں پوری جو آپ نے پوری ایک پالیسی بنائی ہے کہ نو مائیگرنٹس, نو امیگرنٹس, دس اینڈ دیٹ, تو وہ ختم ہو جائے گا. پھر تو اصل میں دوبارہ کھڑی پڑ جائے گی اگر سارے کے سارے آئے. ہاں بالکل. تو دیٹس اے بگ انفلکس.
اور اپارٹ فرام دیٹ رشیا, اچھا ایک اور چیز تھی ریگارڈنگ دس انٹائر فیاسکو, لوگ کہہ رہے تھے کہ جی رشیا چائنا تو آیا ہی نہیں مدد کے لیے. یار آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لوگ اتنے اوور بلو کیوں کرتے ہیں پرپورشنس کو. مطلب وہی نا اوپر سے بات پڑی, اس کو انہوں نے ایک دم سے بلو آؤٹ پرپورشنس کر دیا. بھائی ایک ملک آپ کے 10,000 اور 13,000 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے, آپ جیوگرافکلی کیسے آ سکتے ہیں انٹو انادر سپر پاورز ہیمسفیئر؟ بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سپر پاورز ہیمسفیئر, دیٹس دی ورڈ. یس, ایک سپر پاور کے ہیمسفیئر میں آپ کیسے منہ اٹھا کے آ سکتے ہیں؟ بالکل, وہ بھی امریکہ, جس کو شروع سے نظریں ہیں, مطلب ان کی ایک پالیسی بنی تھی اگینسٹ یورپینس کہ آپ نہ انٹرفیئر کرو اوور ہیئر ان دس ریجن. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ کھلے عام ہونے دیتا ہے؟ اور اس سے زیادہ سپر پاور دیٹ سیکنگ ٹو انکریز اٹس ہیمسفیئر, یہ گرین لینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے. آج یورپین یونین کے جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈنمارک کے ریپرزنٹیٹیو نے ایکچولی مطلب ٹرمپ کو گالی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آف, اور مطلب وی ناٹ گونا گیو یو گرین لینڈ, اٹس بین این انٹیگرل پارٹ آف ڈنمارک فار 800 ایئرز, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں دے دیں. اور ڈنمارک میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا, ان کا ملٹری کمانڈر تو اس نے کہا تھا کہ listen, our troops have a policy. وہ troops do not need permissions from commanders to engage enemy. It's fire at will. Fire at will. تو مطلب وہ fire first, ask questions later. Exactly. ایک اور مزے کی بات, میں کچھ دن پہلے مووی دیکھ کے آ رہا ہوں, گرین لینڈ مائگریشن. Okay, yeah. I was like, when I was watching it, I was like, this couldn't be more relevant to the times right now. پوری اس کے اندر پارٹ 1 میں تھا کہ وہ ایکسٹنکشن لیول ایونٹ, ایسٹرائڈ گرتا آ کے تہس نہس, پھر وہ مائگریٹ کرتے ہیں وہاں سے, سب تباہ ہو جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار مطلب دیکھو اس کی جو تھیمز ہے نا, کہ یور ملٹریز فائٹنگ اگینسٹ لش گرین فارسٹ, سول وار چل رہی ہیں آپس میں, یو کی ناٹ ٹیل جی جو امریکہ لاکہیڈ مارٹن یوز کر رہا ہے, ڈنمارک بھی وہ لاکہیڈ مارٹن یوز کر رہا ہے. ابھی آج میں صبح کا مزے کا ایک پڑھ رہا تھا, پوسٹ پڑھ رہا تھا, دا ڈینش وانٹ ہیل فائر مسلس. وہ اس کا آرٹیکل کا فریز کیا آتا ہے, ڈنمارک بائز ہیل فائرز فرام پینٹاگون ٹو ڈیفینڈ گرین لینڈ اگینسٹ دا پینٹاگون. یہ اس کا وہ تھا. آئی ایم گلیڈ آپ نے مووی کی بات کی, بیکاز آئی ریمبر ایوری ون نوز جان سینا اوور ہیئر, رائٹ, دا ریسلر. ہی از اے ویری فیمس ایکٹر, اب بن چکا ہے وہ. گو اینڈ لک ایٹ دا لاسٹ 2 movies جان سینا میڈ. ایک مووی کے اندر ہی گوز ٹو اے لیٹن امیریکن کنٹری, جہاں پہ جا کے ایک لیٹن امیریکن جو مڈورو ٹائپ ایک فگر ہوتا ہے وہ اوور تھرو ہو جاتا ہے بیکاز آف سم امیریکن کمپنیز وانٹنگ ٹو کم ان ٹو دا کنٹری فار آئل. ایک یہ, اینڈ دین دا سیکنڈ مووی دیٹ ہی از میڈ ریسنٹلی ود ادریس البا, اس کے اندر بیسکلی ایک کنسپریسی ہوتی ہے نیٹو کو توڑنے کے لیے. وٹ آئی ایم سیئنگ ان ڈنمارک اینڈ گرین لینڈ از کہ نیٹو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا ورلڈ وار 2 آرڈر اسٹیبلشڈ. اور اگر آپ نوٹ کریں, رشیا تو خیر دیر ہیونگ اے لافنگ, دیر مطلب مزے کے مطلب دیر ہیونگ دا ٹائم آف دیئر لائف, بٹ ڈنمارک اور فرانس کے اندر ایک باقاعدہ ایک دھڑا بن رہا ہے نیٹو کے اندر, who don't want American imperialism coming into Europe anymore. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ we'll take our chances, ہم لوگ اپنی خود اگر ہم لوگوں نے ایک ملٹری مائٹ بنانی پڑی تو ہم بنا لیں گے یورپ اسپیسیفک. یورپ کے بالکل we don't want American oversight coming in over Europe. تو وہ ظاہر ہے یورپینز بھی تنگ ہو رہے ہیں, وہ اب سمجھتے ہوں گے کہ ہماری civilization ہے. یہ چیز کہنا, I wonder where Germany stands on this. Germany unfortunately sissy ہو چکا ہے. Long gone are the days of the the Reich or this and that. It's 100% sissy ہے. اور مطلب جو Americans کہتے ہیں, Germany and Japan unfortunately countries that have had long biggest US presence اس کے اندر, جن کے اندر ہے وہی US کے نا, وہ مطلب وہ ہے hush hush yeah unfortunately جو امریکہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی لائن ٹو کرتے ہیں. اگر آپ فیکچولی دیکھیں نا تو US یورپ کو ایک ملٹری سپر پاور بننے کے لیے نا, it will take them many years. وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس کمپنیز بھی ہیں, لیکن ان کے پاس وہ اسمبلی لائن نہیں ریڈی. ہاں that's true. I was reading something. Turkey has more industrial scale to ramp up weapons production. 100%. مطلب آج جنگ ہو جائے, ٹرکی پورے یورپ کا آؤٹ فیس کر سکتا ہے. Yes, that's true. پروڈکشن میں ٹرکی اکیلا ایک ملک پورے یورپ کا آؤٹ فیس کر سکتا ہے. بالکل. تو جسٹ امیجن. بیکاز ان کی ایک اوور ریلائنس رہی ہے امریکہ کے اوپر. ان کو ایک وی ہیو ٹو ریئلائز, ایک کلچر امریکن تھا پوسٹ ورلڈ وار, ایوری ون واز امپریسڈ بائی دیٹ کلچر, کیونکہ ایک آئیڈیا بیچی گئی تھی فریڈم کی. ایوری ون باٹ ان ٹو دیٹ کلچر. اب پتہ چل رہا ہے کہ او ہو یہ تو امپیریلزم تھی, اینڈ ناؤ ایوری ون وانٹس آؤٹ آف دیٹ کلچر, لیکن اب آپ اتنی آرام سے اس سے باہر نکل نہیں سکتے. اور نہیں, ایون دی امریکنز وانٹ آؤٹ آف اٹ, بیکاز وہی جو امریکن کی تھی انہوں نے,
اب وہ آ گئے لوگ اس ڈریم کو پانے. اب They're وہ like جو کہ او بھائی یہ بہت غلطی ہو گئی, یہ سارے ادھر ہی آ گئے, مطلب they're replacing us. جتنا بائبل بیلٹ ہے ایک تو وہ, اور پھر جتنے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں وہ سب تنگ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جو مطلب دے وانٹ کہ امریکن ڈریم کو کرٹیل کیا جائے. کتنی عجیب بات ہے, لیکن بس دیٹس ٹرو. وہ کہ تنگ آ گئے, انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر آور ڈریم ود امیگرینٹس اینی مور. تو اسٹیچو آف لبرٹی پہ واپس کر دیں, وہ سمبل آف فریڈم اینڈ لبرٹی تھا, تو اس کو پھر آئی گیس فرانس کو واپس دے دیں. دیٹس ٹرو, بالکل ایسی ہے. اور اس سے بھی زیادہ وینزویلا کی جو پورا ہے نا, آئی وانٹ ٹو کنیکٹ دس ٹو ایران, جو کہ ہم آگے بات کریں گے. وینزویلا کا جو پورا یہ ڈبیکل ہوا ہے, اٹس ٹاٹ می سم تھنگ ہاؤ دا یو ایس یوزڈ ڈائسپورا پالیٹکس ٹو انفلوئنس وینزویلا. ایک عجیب چیز یہ ہو رہی تھی, بٹ آئی نوٹس واز کہ جب وینزویلا کے اندر پورا مطلب فارن گورنمنٹ آئی, اس نے مطلب ایکسٹریکشن کی, بمباری کی ان کے دارالحکومت میں, ارجنٹینا میں جو وینزویلا کا ڈائسپورا تھا اور باقی ملکوں میں تھا, وہ ناچ رہے تھے. They were happy کہ مڈورو کو بہت خوش تھے. وہ تو سڑکوں پہ وہ کہہ رہے تھے یس فائنلی تھینک یو یو ایس فار سیونگ اس, مطلب. اور لاٹ آف پیپل سے آ کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, اور امیریکن وہ جو ان کے NBC ہو گئے یا جو امیریکن چینلز ہو گئے CNN, ان پہ صرف ڈائسپورا کی باتیں دکھائی جا رہی تھی بیکاز دیٹ سوٹڈ دیئر نیریٹو. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ پلیز نیوٹرل ہو کے دیکھیں نا تو بات ٹھیک ہے لوگوں کی. یوگو چاویز نے, یوگو چاویز خیر اس نے اتنا نہیں, لیکن مڈورو نے ملک کو تباہ کیا ہے. مڈورو کا آئی 100% اگری ود یو کہ مڈورو ہیز بیکم ہی از ناٹ پاپولر اینی مور. ظاہر ہے گونزالس جو آگے آیا, مریا جس کو نوبل پیس پرائز انہوں نے دیا ہے, یس. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مڈورو ریپرزینٹیڈ جو وینزویلا کی ہوم گرون پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ وہ فورن امپوزڈ پرسنالٹی نہیں ہے. اینڈ میں فورن امپوز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس طرح کی فگرز نا آپ کو ڈائسپورا پالیٹکس میں بہت ملیں گے. گورنمنٹس ان ایگزائل بنائی جاتی ہیں, اور اس طرح کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو کہ جا کے نا, میں مزے کی بات جو میں ایران سے آپ کو اس سے جوڑ رہا تھا اس بات کو, ایران کے اندر جو ابھی سارا جو ایک ڈبیکل ہو رہا ہے ایک دم سے بیکاز آف پرائس ہائکس اینڈ جو ان کا ایک دم سے ریال جو ہے ان کا ہو گیا ڈی ویلیو اتنا زیادہ, اس کے اندر اف یو گو ٹو دیئر ڈائسپورا ان دی یو ایس کے اندر زیادہ تر ان کا ڈائسپورا ہے مینلی میڈ اپ آف پیپل دیٹ سپورٹڈ دا شاہ بیک ان دا ڈے 79 کے ریولیوشن کے اندر. کچھ اس میں بہائی بھی ہیں, کچھ اور بھی اس کے اندر مائنورٹیز ہیں, لیکن موسٹلی شاہ کے سپورٹرز ہیں, ہو آر سیکولر اینڈ آلسو کرسچنز از ویل. اور اب وہاں پہ اب جب امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ جب وہاں پہ ایرانینس نکلے ہوئے ہوتے ہیں, نمبر 1 ان کا جو فلیگ ہوتا ہے وہ شاہ والا شیر بنا ہوا, جس سے تلوار پکڑی اور پیچھے کسی نے فلیگ ٹیک ڈاؤن بھی کیا ایران کو یو کے میں سرپرائزنگلی انف. اور یو کے تو مطلب ہمیشہ یو کے لائکس ٹو انٹرفیئر ان ٹو لوکل پالیٹکس آف کنٹریز تھرو ڈائسپورا, اور یہ ہمیشہ رہا ہے. پاکستان کا بھی اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان کی ایمبیسی میں بھی یو کے اندر اس طرح ہوا تھا کہ این افغان نیشنل کیم اور ہمارا جھنڈا اتار کے اس نے افغانستان کا جھنڈا لگانے کی کوشش کی تھی. سیم از دا کیس ود ایران کے اندر ریسنٹلی ابھی ہوا ہے. ایران کا جو ابھی ریسنٹ ریولیوشن کا جھنڈا ہے وہ ہٹا کے اور جو پرانا شاہ کا جھنڈا وہ لگا دیا گیا. مطلب ویئر از دا یو کے پولیس, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی کچھ کرنے والا نہیں. دیز تھنگس ہیو این امپیکٹ آن لوکل پالیٹکس. اور ڈائسپورا کے حوالے سے اس طرح آپ کو ایران کے ڈائسپورا کے اندر ہمیشہ آپ کو اسرائیلی جھنڈے ملتے ہیں, یا فار ایگزامپل ایون جو پاکستان کے اندر, پاکستان سے فی ریلیٹڈ ٹو پاکستان, ہمارا جو ڈائسپورا ہے یو کے اندر, امریکہ کے اندر, یو وڈ سی کہ اس کے اندر آؤٹ آف دا بلو بلوچستان کا ایک جھنڈا جو انہوں نے عجیب سا بنایا ہوا ہے, BLA والا بلو ریڈ گرین جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں بتاؤں کیوں, کیونکہ اٹس اے فیک کاپی آف پورٹو ریکو کا. اگر کسی نے فلیگ دیکھا ہو نا, اس کے رنگ آگے پیچھے کر کے انہوں نے بنا دی ہے, سم ون واز اسموکنگ سم تھنگ اور انہوں نے بنا دیا. خیر بسائڈ دا پوائنٹ. اور اس کے اندر پھر اگر آپ ایک اور بات نوٹ کریں ڈائسپورا کے بارے میں نا, ہوتا کیا ہے بیسکلی a lot of people they leave the country because they are not happy with the countries the way the country is being run. Usually یہی ہوتا ہے. اینڈ دے گو آؤٹ سائڈ, اور پھر وہ ایک ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں جس کے اندر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ جس کنٹری میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس سے مولڈ ہو جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی اس بارے میں, ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم اس پہ بالکل بات کی تھی. اینڈ دین واٹ ہیپنز از کہ جب وہ کنٹریز, افغان آپ ڈائسپورا دیکھ لیں, جتنے بھی افغان نیشنلز تھے ہو سپورٹڈ دی امیریکنز ان سائڈ آف افغانستان, ٹرانسلیٹرز تھے, ہیلپرز تھے وغیرہ وغیرہ, وہ سب دے وینٹ بیک ٹو دی یو ایس کے اندر بیٹھے ہوئے. اور اس کے پھر تو بغل موویز بھی کافی بن گئی ہیں کہ امیریکنز آ کے بچا کے لے کے جا رہے ہیں طالبان سے, اور اس طرح کر کے وہ ہیرو کمپلیکس ان کا ہے. بٹ
suffices to say کہ ڈائسپورا کے جو لوگ ہیں نمبر ون دے آر ایزیلی یوزڈ بائی امپیریلسٹ گلوبل پاورس ٹو امپیکٹ لوکل پالیٹکس ان سائڈ آف کنٹریز, اور 100% وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان نے ریسنٹلی یو کے کو ڈیمارش پہ اس بات پہ اس طرح کیا تھا کہ وہ جو نعرے لگے تھے سی ڈی ایف کے خلاف اور مطلب عجیب و غریب جو باتیں انہوں نے کی تھیں اس کی وجہ سے, تو دیز تھنگز ہیپن. ایران کے اندر اس کا ہمیں ابھی صلہ دکھ رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ دیر از دس ایلیٹ بھی ہے تھوڑی سی, اور دیر از دس پاپولیشن ان سائڈ آف دی یو ایس جو کہ چاہ رہی ہے کہ شاہ واپس آ کے لگ جائے, وچ از سپورٹڈ بائی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے. شاہ بھی عجیب, رضا پہلوی جو ہے اس کا بیٹا پرانے شاہ کا, اتنا عجیب آدمی. آئی تھنک ہی از دا اونلی کوٹ اینڈ کوٹ آپ لیڈر کہہ لیں مسلم لیڈر ہوز گون ٹو دا ویلنگ وال, اور وہاں پہ ماتھا ٹیک کے جو ہے نا اس نے صحیح. ہاؤ ویئرڈ از دیٹ, مطلب اور فاکس نیوز میں کہہ رہا ہے کہ وی ول ڈیفینیٹلی نارملائز ریلیشنز ود اسرائیل. اچھا اکثر یہ ہوتا ہے ویسے, اسرائیل کے سپورٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ غلط جگہ ماتھا ٹیک دیتے ہیں, اکثر ہوتا ہے. خیر, لیکن یہ جو بات ہے نا اس کو لا کے لانا, اب ایران کے اندر جو نکل رہے ہیں لوگ ان سپورٹ آف دی ریولیوشن, ان سپورٹ آف دا کرنٹ رجیم, وہ اسی لیے نکل رہے ہیں. اور وہ آ کے اپنے انٹرویوز دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بالکل, ہم پروٹیسٹرز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پرائس ہائکس کم ہو, ہم چاہتے ہیں سینکشنز اٹھیں, ہم چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کریں, بٹ ہم ریولیوشن کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم جو ہم لوگوں نے اسلامک ریپبلک بنائی ہے اس کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اینڈ دیر آر ایلیمنٹس ایران کے اندر جو اسٹریٹس میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور موسٹ ڈیفینیٹلی وہ دیر از اے فارن ایلیمنٹ ان اٹ. دیکھیے پہلی بات ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا فارن ایلیمنٹ ہے پیچھے. جتنے مرضی لوگ کہہ دیں, موساد خود ٹائمز آف اسرائیل کے اندر آرٹیکلز آ رہے ہیں, وہ اسرائیل خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی نتنیاہو بیٹھا اپنے کیبنٹ کہہ رہا ہے اوپنلی کہ ویری سون دس رجیم ان ایران وہ اوور تھرو ہوگی, ٹھیک ہے نا. مطلب یار کم آن ایٹ لیسٹ ہائڈ اٹ. نہیں وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں. ایک تو اور ان کا ایم کیا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپیرنٹلی وہ جو سیکولر ایتھیسٹ زورو ایسٹرین, ٹھیک ہے, فائر ورشپنگ جو وہ ان کی لیگیسی ہے نا, جو اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو اجاگر کر رہے ہیں. میں بیٹھا ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا, رینڈم وہ اکاؤنٹس نہیں آتے ایرانی ٹرول اکاؤنٹس, باٹ اکاؤنٹس, پتہ نہیں کہ شاید انڈیا سے ہو رہے ہو, کوئی پتہ نہیں, تو وہ لکھے ہوئے کہ اسلام واز نیور دی ریلیجن آف ایران, اٹ واز آلویز زورواسٹرینزم. یار آپ آئیڈینٹی کیسے انڈو کرتے ہو اپنی اس طرح؟ آپ کے پاس بلکہ یو گائز ہیو, یو آر دی پرشین امپائر, ٹھیک ہے نا, یو آر, اب آپ اٹس ٹائم فار یو ٹو فائنلی مطلب میک پیس وتھ واٹ یو ہیو, یور آئیڈینٹی کلچر, آپ کو جو کرنٹ ریلیجیس بلیف ہے, یہ دس از آل انکمپسنگ, یہ پوری مل کے آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے. وائی از اٹ دیٹ یو نو ایک اور وہ ونس اگین یس جین زی, میں بات کر رہا تھا, وہ دیر از دس ایکسپرٹ, شی از اے ممبر آف دا ٹیم, مس عائشہ غازی, انہوں نے کہا تھا وہاں کی جو جین زی باہر نکلی ہوئی ہے نا, اس کو لٹرلی انہوں نے فین دا فلیمز آف ایتھیزم سیکولرزم اور کہہ دیا کہ جو ریلیجن آپ کے فورس ڈاؤن یور تھروٹ ہے تو فائٹ اگینسٹ اٹ, یہ ریلیجن ہی ہے جو آپ کو پریس کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کینیڈا میں, جی وہ کینیڈا میں کوئی ایرانی لڑکی ہے, وہ خمینی کی تصویر جلا رہی ہے, جلا کے سگریٹ پی رہی ہے, کہتے ہیں ایران کی سڑکوں میں ہو رہا ہے, پتہ لگا کینیڈا میں. یہ اتنی پرانی مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اگر if someone goes and looks up کہ سگریٹس کو عورتوں میں کس طرح پروموٹ کیا گیا تھا بیک ان دا ڈے, they got a famous sales person, اس کو کہا تھا کہ یار we want to push cigarettes into the women population, کیا کریں, and he said what you do is you know make an advertisement جس کے اندر لڑکیاں پی رہی ہوں سگریٹ, and you say کہ you know this is freedom from emancipation ہو رہی ہے, this and that, اور وہ وومن کاٹ آن, ان کا تھا کہ فریڈم فرام مین. مطلب مارکیٹنگ بھی 100 سال ہو گئے, مارکیٹنگ بھی نہیں بدل رہی, طریقہ بھی نہیں بدل رہا, جس طرح آپ انفلٹریٹ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بدل رہا, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ جاگ نہیں رہے. اینڈ وی ہیو ٹو سارٹ آف لک ان ٹو ایران کے اندر کیوں کیا ہو رہا ہے, بیکاز یس وی مسٹ ایڈمٹ ایران کی گورنمنٹ تھوڑی سی ریگریسو ہے اپنی پالیسیز کے اندر. جو ان کی مورالٹی پولیس تھی وہ تھوڑا سا زیادہ حجاب فار ایگزامپل انفورس کرنا, اور یہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اگین پاکستان کی تعریف کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن میں تھوڑی سی کرنا چاہوں گا, وہ یہی ہے کہ پاکستان میں کم از کم اگر ہم لوگوں نے اسلامک ریپبلک بنائی ہے تو اٹس ناٹ اے تھیوکریٹک اسلامک ریپبلک, اٹس اے ڈیموکریٹک ون. اس میں آزادی آپ کو کم از کم ملی بھی, آپ نے حجاب پہننا ہے نہیں پہننا, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر امپوز نہیں کر رہے ہوتے, یو ڈو ناٹ شو ریلیجن ڈاؤن اینی تھروٹ, کیونکہ جب آپ پریچ کرتے ہو پریچنگ کسی کو نہیں پسند. اور وہ گھوم پھرا کے جو اب پوزیشین جو آئے ہوئے ہیں آذربائیجانی, جو ان کے بنے ہوئے ہیڈ ایران کے, سو ہی بیسکلی انہوں نے پھر کرٹیل کیا, انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے مورالٹی پولیس نہیں ہوگی, یو کین ویئر وٹ ایور یو وانٹ ٹو ویئر. اتنا مطلب ہے ابھی بھی, لیکن اتنا سختیاں نہیں رہیں پھر بھی. تو ناؤ وٹ یو سی ان ایران, اف یو گو ٹو تہران یا آپ ہمدان یا اصفہان جائیں تو آپ کو نارمل ملتا ہے. خواتین جو ہیں وہاں پہ بیک ان دا ڈے ان کے بڑے بڑے وہ کالے چوکے ہوتے تھے, وہ برقعے ہوتے تھے جو پہنتی تھیں. ناؤ یو سی اسپیشلی دی
young Gen Z نہیں پہنتے, and there's this weird culture of sort of retaliation to Islamic culture, and that translated into جو انہوں نے ریسنٹلی وہ مسجد جلائی ہے, جو سارا امام موسیٰ کاظم کے جو بیٹا کا مزار تھا وہ انہوں نے جلا دیا. مطلب آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو این ایگزامپل آف ان اینی مسلم کنٹری کی پروٹیسٹ ہو رہے ہوں اور کوئی مسجد جلا دی گئی ہو. اٹس سو مطلب تو یہ دے بیسکلی جو گلوبل پاورز ہے دے وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ دس پروٹیسٹ انٹو کہ جو اسلامک آئیڈیلز ہیں رژیم کے ساتھ ساتھ اسلامک آئیڈینٹی بھی ختم ہو جائے. If we go back into history, شاہ نے کوشش یہ کی تھی, ایک اس نے بہت فیمس ایک بینکوٹ کیا تھا, شاہ کا بینکوٹ ہوا تھا جس کے اندر اس نے پورے دنیا کے بادشاہ, پورے دنیا کے لیڈران بلائے تھے, جس کی وجہ سے ایران بیسکلی آلموسٹ وینٹ بینکرپٹ. اور اس کے اندر اس نے ایک پوری ایک سیریمنی کی تھی جس میں اس نے اپنے آپ کو دا نیو شاہ, دا سکسیسر آف دا پرشین امپائر, اور یہ اور وہ, اور پورا اس نے نا دا اٹائر دا ملٹری مین ور ویئرنگ بالکل دے ور آل ویئرنگ پرشین, اولڈ پرشین بفور پری اسلامک ایرا, جو ان کا کلچر تھا اس کی بھی ایک پروموشن اور ایک سیلیبریشن تھی. بٹ وٹ اٹ واز ان ایکچویلٹی واز کہ ہم لوگ اسلام کو تھوڑا سا سائڈ لائن کر رہے ہیں, اور جو ہمارا زورواسٹرین جس طرح آپ نے فرمایا, اور پورا جو ہمارا جو پرشین کلچر تھا پری اسلامک, اینڈ یو سی دس مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو یہ چیز دکھتی ہے مختلف کنٹریز کے اندر کہ ان دا کویسٹ آف فائنڈنگ آئیڈینٹی لوگ اسلام کو سارٹ آف سائڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وچ از آئی ڈونٹ تھنک از دا کیس. پاکستان میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہمارا یہ بنا ہی کلچر اینڈ ایوری تھنگ از وہ سنکرنائزڈ وی ایکسیپٹ کہ ہمارا ایک کلچرل پاسٹ ہے, ہمیں وہ کنفیوژن نہیں ہے, وہ کنفیوژن نہیں ہے بیسکلی. اینڈ دی ادر کنٹریز دے آر گوئنگ تھرو دس, ابھی جو پورا ایک کنٹری کا ایک وہ پروسیس ہوتا ہے کہ واٹس آر آئیڈینٹی. پاکستان از آلسو گوئنگ, آئی وونٹ سے کہ پاکستان ہیز گون تھرو دا پروسیس انٹائرلی. کچھ لوگ ہیں آپ کو آن لائن ملتے ہیں. ہماری نیشنل انٹیگریشن آن دی بیسس آف ریلیجن وہ ہے, اس پہ ہے, جیسے آپ کے پاس سیپریٹسٹ ایلیمنٹس تو ہیں, بالکل ہیں, بالکل ہیں, لیکن ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ اس ملک کے بیک گراؤنڈ میں جو آئیڈیالوجی, اس کا ایتھوس ہے, what's the binding factor, اس پہ ہم کلیئر ہیں. یس یو کوڈ بی اینی بڈی, آپ پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان جو چاہیں ہو سکتے ہیں. یو کین سیلیبریٹ 100% یو کین سیلیبریٹ, بٹ ہمارا جو آپس میں لنک ہے, ہماری جو برادری ہے وہ اسلام کے نام پہ, اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف پاکستان, جو کہ لوگ اگین انڈر پلے کرتے ہیں اینڈ سارٹ آف کرٹیسائز کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن چلو. اب میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا نا کہ اب آپ دیکھو, آپ جو کہتے ہو کہ جی بھائی جان یہ اس ملک کے اندر نا دی اسٹیبلشمنٹ یا جو گورنمنٹ ایوری ون دا فورسز دیٹ بی وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہیں, وہ آپ کی زندگی حرام کرتی ہیں. آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں نا ایران میں کیا ہو رہا ہے, بالکل, کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ان کو ابھی بھی کہیں گے کرتے ہیں, لیکن وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اینی کنٹری جب آپ اتھارٹیز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, یو کین گو ٹو رشیا, یو کین گو ٹو چائنا, اینی کنٹری جس رشیا از مائی فیوریٹ ایگزامپل. رشیا یار, رشیا مطلب اٹس اے یورپین کنٹری, بہت اچھی پروگریسو کنٹری ہے. گو ٹو ماسکو, سینٹ پیٹرسبرگ, بہت مطلب اٹس این اوپن سوسائٹی, لیکن وہاں پہ بھی جب آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو دے کریک ڈاؤن. یو ایس یار, یو ایس میں آپ جائیں, یہ جو بلیک لائیوز میٹر پوری موومنٹ چلی تھی, کس طرح یو ایس نے ڈسمینٹل کیا بلیک لائیوز میٹر, اور بلیک لائیوز میٹر بلیک رائٹس کی ختم ڈسٹروائے ہو گیا, اور وہ ختم مطلب وہ کیا کہ یو ایس اس لیے کیا بیکاز دے ٹرن فرام فریڈم سارٹ آف سول رائٹس موومنٹ ٹو ملٹری موومنٹ. یس بالکل, BLM کی پوری وہ آپ اس کے جلسوں میں دیکھتے تھے جی, وہ پوری رائفل, اسالٹ رائفل, گرینیڈ لانچرز, بالکل پورے کٹڈ آؤٹ ریڈی فار بیٹل. بالکل, اٹ بیکیم اے ریس وار بیسکلی, اور امریکہ کے اندر ڈویژن ریس کے اوپر بہرحال ہے اور رہے گی بھی, کیونکہ اس کو ایڈریس یہ نہیں کر سکتے. اور اب کیا ہوا, وی وینٹ فرام کہ پولیس کو ہم لوگوں نے ان سے ویپنس ختم کرنے ہیں, وی ہیو ٹو ڈی فنڈ دا پولیس, یہ نعرہ لگایا گیا تھا. اور اب کہ پولیس کو باقاعدہ ملٹری گیئر مل رہا ہے, ملٹری ویپنس مل رہے ہیں, وہ بالکل 180 ڈگری ہو گیا. تو مطلب دس از ہاؤ اسٹیٹس بیسکلی, دیکھ لیں, یس آئس کس طرح مطلب امریکہ کی فریڈمس ختم ہو چکی ہیں, نو جوڈیشل پروسیس واٹس ایور. گئے, شکل دیکھی, لگا مجھے میکسیکن ہے, اٹھا کے ایکچولی یہی کر رہے ہیں. اچھا ذرا بھائی براؤنی 30 سال سے, ہم پاکستانی جانتے ہیں, 30 سال سے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کو اٹھا کے پاکستان واپس ڈیپورٹ کیا گیا, انڈینس کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ, جس کو اس وقت آئس کے آفیشل نے سمجھ لیا کہ یہ وائٹ امریکن نہیں ہے, اٹھا کے پھینک دو واپس, وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس, وداؤٹ اینی لیگل ریپرزنٹیشن واٹس ایور, نتھنگ. اینڈ دس از دا لینڈ آف فریڈم. ابھی وہ انفارچونیٹ ایکٹ بھی وہ جو آئس کے ایجنٹس نے وہ گاڑی روکی ہے. ہاں یس, آئس کے ایجنٹس ہی تھے, آئس کے ایجنٹس وہ جنہوں نے وہ عورت وہ گولی ماری ہے اس کو, آئی تھنک 2 in the head 1 in the neck, اور وہ شی از ڈیڈ. جی ڈیڈ. اب اس کے لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے یار. بالکل,
اس کو گاڑی نہیں روکی, اس سے بھی پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تو کیا ہے, تو کرمنل ریکارڈ ہے کیا ہے, کچھ نہیں, روکا ہے, فائٹ کھول دیا اس کے اوپر. آئی ایم ناٹ, وی مسٹ مطلب اسٹریس اوور ہیئر, وی آر ناٹ سیئنگ کہ گورنمنٹ شوڈ اوپریس دیئر پیپل, یہ نہیں وی ہم آر کہہ ناٹ رہے, سیئنگ دیٹ, یس, بٹ وٹ وی آر سیئنگ از کہ دنیا کے اندر ہر گورنمنٹ وین اٹس چیلنج ٹو اے سرٹن ڈگری, کچھ ریڈ لائنس کراس ہوتی ہیں تو دے کریک ڈاؤن, کے لیے دے ہیو ٹو نا. ایک کوننٹ ہوتا ہے سٹیزنس کا اسٹیٹ کے ساتھ, the right to life and liberty and security, وہ اس کوننٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ کو کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں انشور کرنے کے لیے کہ جو باقی سٹیزنز ہیں, آپ کی ایک ذہنیت ہو سکتی ہے بھائی آپ کے ساتھ والا تو وہ نہیں کرتا نا ابھی اس کے ساتھ, لیکن اس کا بھی کوننٹ اسٹیٹ کے ساتھ وہی ہے, تو اس اسٹیٹ نے وہ کوننٹ برقرار رکھنا ہے. یہ لوگ کم از کم اب شاید پاکستان کے اندر میں بھی سمجھنے لگ جائیں, گلوبلی سمجھنے لگ جائیں, لیکن نہیں سمجھ رہے. جن زی کے اندر وٹ وی سی از ایک لہر ہے کہ ہم لوگوں نے نا یہ جنریشن پوری ہماری جو ہے اٹس اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اینٹائی اتھارٹی. کوئی بھی اتھارٹی فگر ہوگا نا بلائنڈلی, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, they are not going to, مزے کی بات, ان کے attention spans بھی تھوڑے ہیں, they are not willing to delve deep into the science and the academics and the experiences of people. کیونکہ آپ سے پہلے اتنا کوئی لٹریچر آیا ہے اس چیز کا, آپ سے پہلے لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں, نہیں وہ نہیں سننے, سو جو آپ گئے وہی آئے. حسن منہاج the comedian, he addresses this in his comedy skit. وہ کہتا ہے کہ we live in a generation who only listens to podcasts and doesn't read books. Read books. Exactly. تو یہی ہے. آپ you are مطلب آپ سرینڈر کر رہے ہو your critical thinking to someone else. ایسے ہی ہے. وہ نا زومبیز کی طرح بس فیڈ کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن, ریل نیکسٹ It's really sad, but this is it. اگر آپ نے اس کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, اور now I'm going to become Andrew Tate, if you want to go come out of the matrix, red pill movement کو join کرنا ہے آپ نے, تو you have to sort of develop this critical thinking. Stop for a moment, جب بھی دنیا کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے, think of it critically, کچھ اس طرح پہلے ہو چکا ہے تاریخ میں, how do we address it, آج کو ہم اپنے اوپر لاگو کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مماثلت کیا ہے. مطلب look at it like this, you can't just go کہ بس CNN BBC نے جو بول دیا اس کو ہی آپ طوطے کی طرح جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے ڈالنے لگ جائیں. ہوتا ہم لوگ جب اپنی زندگی میں ایگزامس دیتے تھے, تیاری کرتے تھے, CSS کی ہوگی, کسی ڈگری کی ہوگی, بس فیس بک یا انسٹاگرام اسکرول کیا, تیاری ہوگی. اخبار بھائی, اخبار, آئی ریمبر سلیبس پڑھنے پڑتے تھے پورے کے پورے, وہ ہسٹریز کے تھے, وہ مطلب کتابیں پہ کتابیں تھیں. This Gen Z doesn't care for any of that. ان کے لیے ہے وہ 1 minute ڈوز آف نالج ہے جو ان کی پوری ورلڈ ویو کو سم کرتا ہے. 1 minute سے زیادہ کا ہوا لمبا وہی بھول جائیں گے, کہیں ڈسکاؤنٹ کر سکیں گے. I don't know how do we fix this, یا do we need to fix this even, یہ بھی سوال ہے. It's going to fix itself. Or maybe it will be the new normal. یار نیو نارمل ہی بن جائے گا. It is the new normal. یمن کے اندر, سوڈان کے اندر, and now in somewhat in Somaliland as well. Yes, oh Somaliland, we missed Somaliland نا. Yes, Somaliland کو اسرائیل نے ریکگنائز کیا ہے. کیوں کیا ہے? Yes, because they want a counter to the Houthis. Yeah. And not just a counter to the Houthis, they want to choke on the Red Sea, Suez Canal as well. وہ ایک ہی پارٹی ہے نا جس کے پاس وہ کنٹرول ہے, وہ کون ہے, وہ Houthis. وہ آ کے اب آپ ان سے آگے کر کے ماؤتھ کے اوپر آپ نے Houthis کھڑے کر دی, وہ یہ جو آپ کی لوکل ملیشیاز ہیں ادھر کھڑے کر دیے, سومالی لینڈ کھڑا کر دیا. تو یار مطلب اچھا, I want to sort of applaud the Saudi kingdom. انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ سومالی لینڈ کی ریکگنیشن وی ڈو ناٹ سپورٹ دس. نمبر 1. نمبر 2, کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کی, کسی نے بھی نہیں کیا. اکیلا وہ ابراہیم اکارڈس کو ایک سستا ورژن انہوں نے کیا ہے. بیسکلی 2 ملک اور ڈالیں اس میں, ایک قزاقستان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس سے, قزاقستان کو ابراہیم اکارڈس میں ڈال دی جس کے ویسے بھی تعلقات اسرائیل سے پہلے سے تھے, بس اس کو ابراہیم اکارڈ میں کہ ہم وہ ابراہیم اکارڈس پھیل گیا اور یہ اور وہ. اینڈ دین دا سیکنڈ کنٹری سومالی لینڈ جو کہ اتنا بھوکا تھا ریکگنیشن کے لیے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. حالانکہ if you go to Somaliland, it's like a Islamic Republic to an extent. They have Sharia law over there as well, اور عربی بولتے ہیں. There are Somalis as well, لیکن کیونکہ وہاں پہ اٹلی اور UK کا ایک پرانا ڈفرینس تھا, سومالی لینڈ کی جو علاقہ تھا وہ کالونائز کسی اور نے کیا, اور پھر جو آج موگادیشو کی صومالیہ that was colonized by someone else, تو اس کی لائن پر انہوں نے ڈیوائڈ کر لیا ہے, جو سول وار ہوئی ہے صومالیہ کی. اس کے لیکن آئی ہرڈ کہ سومالی لینڈ کے اندر جو بھی ریسنٹ آئی تھنک اس کے اندر ایکسپینشن ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے پورٹ آف ایڈن بھی کنٹرول کر لی ہے, اب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے کی ہے, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. سو دس از واٹ دے آر لوکنگ ایٹ, اینڈ آئی ہوپ سعودیز آر ایبل ٹو برنگ بیک آرڈر ان ٹو دا ریڈ سی ریجن, کیونکہ سوڈان بھی ابھی سول وار کے اندر, مطلب وہ جو ان کا تھا عمر نام تھا میرے خیال سے ان کے ڈکٹیٹر کا, جب سے وہ گیا ہے تو اس کے بعد سے خرطوم اینڈ ایوری تھنگ اٹس آل گون.
آپس میں ان کی جو پیراملٹری فورسز ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں, اینڈ the videos that you see coming out of them, اس کو دیکھ کے مطلب ہال اٹھتے ہیں. میں نے قسم کھائی ہے, میں فل سینسر سے فلٹر لگا کے اس ایونٹ کو کور کروں گا, نہیں دیکھا جاتا. بہت یار, میں it's ہاسپٹل کے اندر دے ایونٹ ان RSF والے, although I think the RSF are the bloodier of the two, far bloodier of the two, اور everybody supporting the central government جو ہے ادھر, اور I think rightly so because central government پہ بھی کہہ رہی ہے ہم order maintain کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ. RSF is ISIS and Daesh and what not in one melting pot. اچھا, انٹرسٹنگلی انف اس پورے ریڈ سی ریجن کے اندر there are 3 major players. There's the Saudis, there's the Emiratis, and then Turkey بھی ہے. صومالیہ کے اندر ٹرکی کی بہت بڑی بیس ہے, اینڈ ایون سوڈان کے اندر اینڈ لیبیا کو بھی چلے ڈال لیں, وہ خیر میڈیٹرین میں آتا ہے, لیکن جو یہاں پہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے نا UAE اور سعودی اور ٹرکی کے اندر, وہ ایک سارٹ آف ایک پاسے پڑ رہی ہے اب کہ سعودیہ اور ٹرکی کا ایک سارٹ آف نیکسس بن رہا ہے اگینسٹ دی UAE, اور UAE بہرحال ان ملکوں کے اندر کیوس کریٹ کر رہا تھا, سوڈان کے اندر بھی, لیبیا کے اندر بھی, اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یمن میں تو بہت ہی زیادہ, اینڈ صومالیہ میں اب, بائی سپورٹنگ دا quote unquote wrong side you can say. However, اب میرے خیال سے سعودیز آر پوٹنگ دیئر فٹ ڈاؤن, اور وہ اب جا کے نا وہاں پہ اپنی ایک ملٹری پریزنس بھی اور ایک پولیٹیکل پریزنس بھی بنانے کی کوشش کریں گی, وچ آئی تھنک ول برنگ اسٹیبلٹی ٹو دا ریجن وچ پاکستانی شوڈ وانٹ. مطلب ہم لوگوں کا ایک اوور آرچنگ ایک وانٹ ہونی چاہیے اور ایک خواہش ہونی چاہیے کہ یار سارے مسلمان ملک جو ہیں وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو, نمبر 1, اور پیس ہو. اور وہاں جو بھی, اور پاکستان ایکچولی کر رہا ہے, اگر دیکھا کر رہا ہے, پاکستان کر رہا ہے, پاکستان کی جو ابھی فارن پالیسی ہے, ایون ایکسپورٹ ڈیلز دے آر ویری نائس, ساری بڑی سوڈانیز گورنمنٹ کے ساتھ ہے, سوڈانیز گورنمنٹ کے ساتھ ہے, جس کو بیکنگ ہے, جس کو یہ بولنا نہ بھولیں بیکنگ ہے, سعودی عربیہ بیکنگ دم, چائنا بیکنگ دم, ٹھیک ہے, اور اس کو کون آل میجر عراقیز ایران بھی بیک کر رہے ہیں. یس, ان فیکٹ ایران, سعودی عربیہ, پاکستان از آن ون سائڈ, ان کو بیک کر رہے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ آرمز ڈیل بھی کر رہے ہیں, وہ ڈرونز وغیرہ سب کچھ چیزوں کے لیے. with لیبیا خلیفہ ہفتار کے ساتھ کر رہے ہیں, یس, جو آئی تھنک بنغازی گورنمنٹ ہے, بنغازی گورنمنٹ, یس, ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عراقیز کو بیچ رہے ہیں, عراقیز کو عراقیز کو, we're selling JF-17 Thunders to the Iraqis. ہاں, عراقیز کا میں نے سنا تھا, ابھی آج انڈونیشیا کا سنا ہے پورا اسکواڈرن خریدنے کے چکر میں. انڈونیشیا, بنگالیز, بنگلادیش wants to get the JF-17. اچھا, انڈینس تو میں کہتا ہوں وہ پاگل ہو گئے, وہ they have gone supernova. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر مطلب انہوں نے نا پاکستان کی جو فورن اگر انفارمیشن وارفیئر کوئی ہے نا, ایفرٹس انڈیورز انٹرنیشنلی, ان کو بلو آؤٹ پوزیشن کر دیا ہے. رائٹرز خرید لیا پاکستانی گورنمنٹ نے, فلانا. بھائی آپ اس طرح کی آرمز ڈیلز کے بارے میں نا ہوائی فائر نہیں کر سکتے, بالکل, کیونکہ جو اگر آپ نے کیا ہے نا, تو جو اگلے پارٹی بھی دیکھ رہی وہ بھی کہہ رہی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ایزیلی ڈیبنک یور نیریٹو بائی کمنگ آؤٹ ود کاؤنٹر, کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی گلوبل اسٹیج پہ. کوئی اگر جھوٹ بھی بولنا ہے نا کسی نے اس طرح کا, تو اس طرح نہیں بولیں گے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, فلانا دمکانا, ساری آپ کی نیریٹو تباہ ہو جاتا ہے اگر یہ جھوٹ ہے, جو کہ مطلب who would do that. تو انڈینز اپنی نا, وہ انڈینز need the red pill, they need the red pill, اور ان کو نا غرارے بھی کرنے چاہیے, کیونکہ they need to swallow their arrogance. اور بھائی آپ کو کٹ پڑی ہے, آپ کا tejas fail, وہ نہیں کر رہے, they just start to ignore it, وہ نہیں کر رہے, وہ بس لک دی ادر وے. وہ کامنٹ سیکشن سے میں دیکھ رہا ہوتا نا, وہ 6 لگے ہوئے ہوتے ہیں پاکستانی, اینڈ انڈینس جو ہے نا خاموش ہو کے وہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے, ہم سن ہی نہیں رہے. میں نے ایک پکچر دیکھی کہ انڈین کسی اکاؤنٹ نے لگائی ہوئی ہے, وہ آئی تھنک لاہور میں وہ F-86 سیبر ایک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے AI کے ساتھ نا اس کے پیچھے نا اس کی ٹیل کی سڑک کے اوپر لاوا بنا دیا ہے, فوٹیج آف JF-17 کریش. میں نے کہا یار یہ تو لاہور ہے, AI کی پکچر لگائی ہوئی ہے. مطلب جسٹ امیجن, ڈیسپریشن, مطلب اور کچھ نہیں. ان کا جتنا بھی پروپیگنڈا تھا کہ رفائل ہوتے تو کیا ہوتا, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس دفعہ تو رفائل بھی تھے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے رینڈم پکچر لگائی ہوئی تھی. آج انڈونیشیا کی خبر آئی ہے, ایک انڈین اکاؤنٹ نے لگائی ہوئی تھی, اور رینڈم نا فرانس میں سے رافیلز اڑ رہے ہیں. دیکھو انڈونیشیا نے JF-17 کی ڈیل نہیں کی, یہ ان کے رافیلز جا رہے ہیں. بھائی اتنا بڑا پیچھے فرینچ فلیگ لگا ہوا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, جو سالٹ کا جو وہ آلریڈی فلیگ لگا ہوا آتا ہے اس کے اوپر. کم آن یار, مطلب اب کیا, اب تو خیر میں انڈینس کو پے اٹینشن کرنا چھوڑ دیا, سچ بات ہے, مطلب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اتنا زیادہ, وہ دیر سو ریپیٹیٹیو کہ ہمارا بھی جو نیریٹو ان کے حوالے سے ہوتا ہے نا, اٹ آلسو بیکمز ریپیٹیٹیو, کیونکہ وہ بھائی سدھر ہی نہیں رہے. عجیب, نہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں, اس کے بھی اوپر راضی نہیں ہے, اور نہ وہ اپنا نیریٹو بدلنے کو راضی ہیں. عجیب, جو ہمارا نیریٹو سے بھی ہونا چاہیے کہ بھائی
India is trying to آن لائن نا ان کے جو ٹرولز ہیں, they are trying to land 100 shots on your face, ٹھیک ہے, on the face of your narrative. آپ کو پتہ 90 مس ہونی ہے, 10 بلاک کر کے آگے موو آن, ٹھیک ہے. تو لیٹ them be. دنیا تھوڑا ایسٹ ورڈ جائیں, ہم لوگ تھوڑا ویسٹ ورڈ جائیں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے, bigger things, بہت زیادہ bigger things which need us, which requires Pakistan to go over there and be a part of it. Pakistan foreign policies پہ چلی گئی ہے, ہم arms exporter, proper arms exporter بنے. یہ ٹرکی کو دیکھیں نا, ٹرکی کی ایگزامپل کسی نے سمجھنا کنفیوژن, اب ٹرکی کو دیکھ لو. We're back in the Middle East. If there is جو بات آج کل چل رہی ہے, ابھی کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں, رائٹرز نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کیا, ایک مسلم نیٹو بٹوین سعودی, ٹرکی اینڈ یار وہ ڈیفینس الائنس, وہ آئی ریمبر وہ our good friend احمد, اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کیا تھا سعودی پاکستان ڈیفینس پیکٹ کے اوپر. تو ہی سیڈ اٹ دین کہ وہ اس ٹائم ہم انفلوئنس کر رہے تھے کہ بھائی یہ ٹرکی بھی آئے گا, کچھ آئے گا, لوگ آئیں گے اس کے اندر, کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے, وہ آج ہو گیا ہے. تو یہ بڑی فٹ چیز ہے, مطلب دس از بیکاز دیکھیں دیکھنے والے نا, اگر if you just want to hate نا, you're not going to see any of this. But if you want to truly academically look at it نا, then you will focus. آپ کو نظر آتا ہی ہوتا ہوا. پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں, ویسے تو سعودیہ کا جو الائنس بنی تھی, ایک مسلم الائنس انہوں نے بنائی تھی, جنرل شریف واز ہیڈنگ دیٹ, وہ بھی اٹس اسٹل آپریشنل بائی دا وے, پیپل فورگیٹ. تو پاکستان ہیز میڈ اے نیم in counter-terrorism across the globe, and countries now look to Pakistan to get our services with regard to counter-terrorism. Number one, defense ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس سے ہم مڈل ایسٹ کے اندر الٹیمیٹلی ہماری ڈیفینس جو پوری ہمارا انفراسٹرکچر ہے, دیٹس گوئنگ ٹو اپ گریڈ اٹ سیلف, بیکاز دا مڈل ایسٹ از گوئنگ ٹو کم اینڈ انویسٹ ان ٹو پاکستان. تو اٹس اے نیٹ پازیٹیو فار پاکستان. آپ اگر ذرا سا نیوٹرل ہو کے دیکھیں نا, آپ کے لونس کا چھٹکارا, یس, خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کہ IMF کے لون سے چھٹکارا 6 مہینے کے اندر, which is تو اسی طرح چھٹکارا ہوتا ہے نا لونس کے ساتھ, آپ اپنی انکم بنائیں. That is the end goal. لون یہ کیوں تھے, پیسے نہیں ہے نا, تو پیسے ہیں, آ رہے ہیں, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. ملٹی ایئر ڈیل ہے, تو چلو 6 مہینے نہیں تو 3 سال میں, اگر سب کچھ ایز پلانڈ ایز اناؤنسڈ ہوتا رہا, کوئی اور کچھ نہیں ہرڈلز بیچ میں آتے, تو ان فیو ایئرس ہم لوگ اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اللہ IMF کے پروگرام سے اللہ کرے ہم نکل ہی ہیں. اسی طرح کی سچویشن میں ڈالر اوپر نیچے جائے گا, روپیہ واپس اوپر آئے گا. ناٹ جسٹ دیٹ, جب یہ پورا ڈبیکل ہوا ہے, اسمبلیز گرائی گئیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کے بعد جو سارا ہوا, پیپل ور پروجیکٹنگ نارمل کہ یہ 350-400 تک بھی جا سکتا ہے. مطلب ہمارا زمبابوے والا حال ہو جاتا باقاعدہ. would have been $1 billion. ڈبل بل ہوا تھا نا, میں ایک تو عمران خان, اوپر سے کووڈ. You can't tell which is worse, کووڈ اور عمران خان, دونوں اکٹھے پڑے تھے ہمیں. تو مطلب پاکستان نے جتنا جہاں پہ اپنی اکانومی روک لی ہے, اور پھر یہاں سے جو ریباؤنڈ مار رہا ہے, دیٹ ان اٹ سیلف از اے میریکل. اللہ کرے وی آر ایبل ٹو اچیو دس, ہوپفلی وی ڈو, کیونکہ انڈیکیٹرز اف یو لک ایٹ دم نیوٹرلی دے آر پازیٹیو. یس, پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل تھوڑا بہت چل رہا ہے, ہمیشہ سے چلتا رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, بٹ اٹس گوئنگ ٹو اسموتھ آؤٹ ایونچولی. دیکھیے پولیٹیکل ٹرموائل پاکستان کے اندر جو ہے نا, ایک تو وہ ایک کہتے ہیں نا, کئی لوگوں کو ڈیموکریسی دو تو وہ پھر بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈنڈا ملے, یہ وہ والا حال ہوا ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ہے یا ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, بلو آؤٹ جسٹ بیکاز یو ہیو دا فریڈم. آپ یہ پورٹرے کر رہے ہو کہ ڈیموکریٹک فریڈمس آر بینگ مینیپولیٹڈ اینڈ پریزنٹڈ ایز ڈکٹیٹر, وہ آپریشن آف دا ڈکٹیٹر, ٹھیک ہے نا. PTI کا میں نام لیتا ہوں یار, جلسہ کر رہے ہیں سندھ کے اندر, سائز دیکھا 50,000 60,000, یا تھوڑے سے لوگ آئے ہوئے, تمہارے کیا ہو گیا تمہیں, ٹھیک ہے. تم لاہور میں لبرٹی چوک پہ جلسہ کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اتنے زیادہ لوگ, بھائی وہ سیلیبریشنس کوئی اور ہو رہی تھی, اس کا لگایا ہوا جو سہیل افریدی کی گاڑی کے اوپر, میں نے بندے گنے باقاعدہ, آئی تھنک فریم کے اندر 50-60 بندے تھے, گاڑی کو گھیرا, ہزاروں لوگ. میں نے کہا بھائی 1000 ہوتے, گلی پیچھے دیکھیے, اتنی سی گلی ڈیڈ اینڈ دیوار کٹ گیا, کیا ہو گیا بھائی. اچھا, ان کا نیریٹو بھی کیوں اتنا زیادہ سکسیزفل ہے, از بیکاز آف ڈائسپورا پالیٹکس. دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ سپورٹ PTI ان دی ڈائسپورا, وٹ ایور ریزن بینگ کہ وہ پاکستان کے کرنٹ رجیم یا جو بھی تھا پہلے بھی, آئی تھنک اٹس این ایکو چیمبر اینڈ naivety and disgruntlement. ہاں, ایک disgruntled انسان سے تو بس they started to support anyone. ابھی تو خیر اٹس PTI کرنٹلی, کوئی بعد میں اور بھی پیدا ہو سکتا ہے. دے گوئنگ ٹو سپورٹ اینی ون جو کہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی رجیم یا اینٹی پاکستان آئیڈیالوجی وٹ ایور دیٹ مے بی,
کوئی بھی آدمی آ کے نعرہ لگائے گا کہ ہم نیشنلزم پاکستان کی جو ہے کوئی جینا چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک بنے یا اسلامی اسٹیٹ بنے یا وٹ ایور، کوئی نعرہ یہ لگائے گا. یہ بیٹھے شروع ہو گئے تھے بلیو اٹ اور ناٹ، رجیم چینج ایران میں لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ بھائی جان بیٹھے ادھر لگے ہوئے تھے، ان کے ٹرول اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں. نہیں یار، ہاں رجیم چینج میں دیکھو، میں نے کہا یار ایران کی بات ہو رہی ہے، دیکھا جی پی ٹی آئی ہے زندہ باد، پی ٹی آئی فلیگ، 10 طرح کے اکاؤنٹس. تو مطلب آئی کم آن یار، یہ آپ کیا. I see a lot of friends میرے unfortunately there are a lot of people that I know جو کہ ہیں اس پی ٹی آئی کے ایکو چیمبر میں. I don't see them coming out of it. مطلب اس کے اندر وہ اتنا زیادہ دھس چکے ہیں کہ there is no way out. انہوں نے اپنا ایک پوری ریالٹی بنا لی جس کی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ ان کو کس طرح اس میں سے نکالا جائے. but there is no way to do it. یہ ریالٹی نا وہ ہوتا ہے نا لو ہینگنگ فروٹ. یہ ریالٹی از بلیس فار دیم. Why? Because it is based on ignorance, naivety اور a lack of جسے کہتے ہیں effort on their end to understand. And escapism. Escapism تو ہے ہی ہے نا. عمران خان کی پوری فلاسفی escapism کے اوپر ہے. آپ جی میں آؤں گا گورنمنٹ کے اندر، آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو نوکریاں ملیں گی، آپ کو پیسے ملیں گے گھر میں، آپ کے آگے میں مرسیڈیز پارک کروں گا ایک. ٹھیک ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ رچ وداؤٹ دی ایفرٹ. عمران خان نے پرومس کیا تھا پبلک کو، اس لیے اب اتنی زیادہ نا ہمارے یہ مینیپولیٹ ہوئے ہوئے جو ہمارا ایک آرمی تو خیر نہیں ہے، اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں. لیکن یار ایک جنریشن، دیٹ از دا سیڈ تھنگ، ویو لاسٹ اے جنریشن ٹو. اب یا تو آپ سیریس ایک جنریشن کھڑی کریں جو کہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، بیکاز اب یہ بڑے ہوں گے، دین دے گوئنگ ٹو گو انٹو دیئر مڈ 30s and 40s اینڈ دین مطلب ایک پورا ایک لہر ہے، ایک ویو جو کہ اس کے ساتھ چلی ہے. مسئلہ یہ کہ وہ یس ایگزیکٹلی ان کو ارلی ایئرز میں پکڑ لیا ہے اس چیز. یہ جو ایک ہے نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، رائز آؤٹ لائرز ہوتے ہیں، رائز اگینسٹ وہ پاورز دیٹ بی، چاہے وہ پاورز دیٹ بی آپ کا بھلا ہی چاہتے ہوں، ٹھیک کر رہے ہوں، بس دیر پاورز دیٹ بی ہم نے. اٹس ناٹ ایون اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ پاکستان میں شاید ہمیشہ سے رہا ہو. مے بی وی کین میک این آرگیومنٹ فار اٹ. پرابلم از کہ جب آپ، میں وہی کہنے والا ہوں، when you come and you start to pull at the pillars of the state، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کی آئیڈینٹی، اسٹیٹ کی بنیاد، اسٹیٹ کا دستور، اسٹیٹ کی مطلب پولیٹیکل سیٹ اپ، اس کو اگر آپ چھیڑنا شروع ہو جائیں، ہر چیز کو اسٹارٹ ٹو کوشچن اٹ، اٹ سارٹ آف بیکمز دس ایگو منائکل ایفرٹ ٹو ڈسمینٹل سم تھنگ وچ از دیئر، جو کہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ اٹ از آپریٹنگ. بھائی اس کو چلنے تو دو. اگر تم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہ رہے فار وٹ ایور ریزن، تمہاری پولیٹیکل لیننگ جو بھی ہو، کم از کم اس کو گراؤ تو نہیں فار دا پیپل دیٹ وانٹ ٹو فکس اٹ، یا تو فار دا پیپل ہو ٹرائنگ ٹو فکس اٹ یا ٹرائی ٹو میک اٹ آپریٹ. ان کو تو کم از کم اپنا کام کرنے دو. ایک دیر از دس آئیڈیا ان پاکستان کہ اگر ہمارے طریقے سے نہیں چلے گا ملک تو پھر تباہ کر دو. پچھلی جو یہ ہماری کووڈ گورنمنٹ نے کیا ہے، یہ تو کیا تھا انہوں نے. اب ایک سائڈ پہ آپ ان کا نیریٹو دیکھیں ذرا، ان کی پوسٹ دیکھیں، وہ جو سہیل افریدی بولتا ہے آ کے وہ جلسوں کے اندر، وہ کیا ہے، واٹ از اٹ؟ اٹس سمپلی پٹ regime change. پاکستان آن ون سائڈ ہے، عمران خان آن دی ادر سائڈ ہے. ہی از ناٹ سیئنگ کہ ہم پاکستان کا بھلا چاہتے نہیں چاہتے. عمران خان کو نکالو. ایک سائڈ پہ آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، پاکستان از آن دا رائز اسینڈنسی، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، برائٹ فیوچر لائز ہیڈ. ایک سائڈ پہ جی نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، عمران خان نکالو. تو ایک آپ کلیئرلی یو نو کہ وچ سائڈ وانٹس واٹ. ایک سائڈ ہے جو بالکل ہی ڈریون بائی پرسنالٹی ورشپ ہے، تو آپ اس کو نہیں، یو کی ناٹ ریزن ود دیم. دیر از اے تھنگ دو، کرنٹ گورنمنٹ جو ہے نا، دے آر ڈوئنگ گڈ ورک ود ریگارڈ ٹو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. امیزنگ ورک. بٹ آئی تھنک بٹ دی لیک وی ہیو ٹو ایک آڈینس کو کلیئر کر دیں، ہم ٹوٹلی پولیٹیکل ہیں. میں نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ کرو. ہاں میں ڈالا تھا. اچھا خیر میرے کبھی موقع ہی نہیں آیا کبھی وہ ووٹ ڈال سکوں. میں نے ڈالا تھا ووٹ انفارچونیٹلی. لیکن خیر فارچونیٹلی وہ کیا پتا، میں آج ایک طرح کا اسی بات پہ کہوں گا کہ میری یہ ٹیسٹیمونیل ہے، میں نے ووٹ ڈالا تھا، پی ٹی آئی فیل ہوگی. تو اب لیکن اور ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، پی ٹی آئی کو نے پہلے ووٹ ڈالا تھا. آئی تھنک دوسری دفعہ جب الیکشنز میں کھڑی ہوئی تھی، جب جیتی تھی اسی ٹائم دیا تھا بلکہ میں نے. تو اب دیکھیں کہ a lot of people اس وقت سب کی بہت لوگوں کی امیدیں تھیں. اچھا ہیونگ وہ اب، لیکن ابھی والی گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں یار، انہوں نے نا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسلنٹ. لیکن جو ہماری گورنمنٹ کے اندر یہ جو ایک کلٹ بیٹھا ہوا ہے نا، ایک اسپیسیفک پروونشل ایڈمنسٹریشن اس کلٹ کو بلانگ کرتی ہے، وہ کبھی اچھی پالیسی، اچھی فریم ورک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز اٹس فرام دیئر پیرنٹ. وہ پرائمورڈیل رائیول نہیں ہوتا پنجاب. تو وہ پنجاب کا ستھرا جو پروگرام ہے، سیف سٹی پروگرام ہے، یہ کام کریں گے، وہ کبھی ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے ادھر، جسٹ آؤٹ آف اسپائٹ.
ہم یہ ان کا پروگرام نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ریٹروسپیکٹیولی ان کو کریڈٹ جائے کہ انہوں نے اچھا کام کیا. اور آئی ایز سم ون لیونگ ان لاہور, ٹھیک ہے, آئی ایز سم ون ہو واز اے پی ٹی آئی سپورٹر ان دا پاسٹ, ہیونگ ووٹڈ فار دیم, آئی ول سے کہ جتنا اچھا کام اس گورنمنٹ نے کیا ہے نا اس صوبے کے اندر آ کے, اگر باقی صوبے نہیں سیکھتے اس سے تو ان کی ڈیٹریمنٹ ہے یار. ہاں ویسے عمران خان نے بیک ان دا ڈے کاپی کیا, پہلے جب میٹرو بنی تھی لاہور کے اندر, اس کو جنگلہ بس کہہ دیا, اس کو کرٹیسائز کیا کہ بھائی پیسے کا ضیاع یہ وہ, اینڈ دین الٹیمیٹلی دے وینٹ انٹو پشاور, انہوں نے بی آر ٹی اور وہ جو انہوں نے الیکٹرک لائن جس میں بار بار پتہ نہیں آگ لگ جاتی ہے واٹ ناٹ, لیکن وہ دے اینڈڈ اپ, ہاں وہی تو مطلب دس شوز کہ بھائی اگر اف یو فائنڈ سم تھنگ گڈ ہیپننگ ان اندر پروونس کر لو ریپلیکیٹ, کچھ نہیں ہوتا. مطلب یس پالیٹکس میں کرٹیسزم ہوتی ہے لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں. اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کی عوام کا فائدہ ہو رہا ہے تو کر لیں ریپلیکیٹ, یو رائٹ. کے پی کے اندر اف دے آر سیئنگ کہ پنجاب کے اندر کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے, دیر از ون تھنگ کرنٹ گورنمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ یو نیڈ ٹو ورک آن کاؤنٹر نیریٹیو الاٹ. مطلب دیر آئی تھنک ایسی اے لیک آف کاؤنٹر نیریٹیو ٹو جو کہ پی ٹی آئی کا نیریٹیو ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اے اسپوکس پرسن فار دا گورنمنٹ, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ بھائی کچھ آپ جا کے کچھ کاؤنٹر نیریٹیو سم تھنگ یو کانٹ جسٹ بی لائک کہ ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر دیے اور اب واہ واہ ہو جائے گی ہماری عوام میں. ٹھیک ہے, یو نو یو ہیو ٹو گیو سم آئیڈیولوجیکل یو نو سم تھنگ ٹو فار دا پیپل ٹو گریب آن ٹو. ایگزیکٹلی ان کو چاہیے. اگر وہ سہیل افریدی وہ کیا وہ اس کا نیریٹو کیا آ رہا ہے ابھی تک ایز سی ایم آف کے پی کے, وہ آتا ہے کبھی کس شہر میں, کبھی کہتا ہے کہ جی سہیل افریدی نہیں تو اسلام آباد نہیں, پہلے اس سے تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں, پھر یو نو دے ور آن دا ورج آف سیئنگ some really seriously contemptible things پبلک میں کہہ چکے ہیں. تو یس پی ایم ایل اے نیڈس ٹو ڈیولپ ان کا کاؤنٹر نیریٹو جو کہ ایک نیشنل یونیفیکیشن کی بات کریں. میں کبھی کبھار ان کی اسٹیٹمنٹ سے سنتا ہوں, کبھی کبھار یہ اس کو اپرچونیٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتی گورنمنٹ کہ وہ آئے اور کہہ کہ جی نہیں ہم یہ ڈیولپمنٹ ہر صوبے میں ڈالیں گی, ہر صوبے کا حق ہے. وہ ایسا نہیں ہے, وہ اپنی زون آف آپریشن اپنی سینڈ باکس اندر بیٹھے وہ خوش ہیں. ان کو چاہیے کچھ کریں آگے, کاؤنٹر نیریٹو ایک فوکس کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کریں. ان کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھیں ان کے اپوزٹ اینڈ میں کیا ہے, ایک کلٹ آف گینگسٹرز ہے, ٹھیک ہے, فیم ورشپرز ہیں, ٹھیک ہے. یہ بندہ کیا یہ ٹی ٹی پی کا اسپوکس پرسن بنا پھرتا ہے ٹویٹر کے اوپر, ٹھیک ہے, جہاں مرضی جاؤ جی. I was watching it on TV, ان کا کوئی پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیٹیو تھا, keep forgetting their name because they're so insignificant. ایک طرح سے سارے ایک طرح کے لگتے ہیں مجھے for some reason. They do. They try to emulate عمران خان کی ہر چیز. تو وہ بال وہی اس طرح وہی شلوار قمیض وہی مطلب کلین شیو کر کے پتہ نہیں کیا یار, وہ کاپی پیسٹ ہے سارا. اور امیٹیشن از سپوز ٹو بی ایون پورر, یو نو. قائد اعظم کا جو امیٹیشن یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایز بابا قوم 2.0 عمران خان, جو کہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کرتا ہے یو ٹی آئی. یہ تو کہتے ہیں میں نے اتنی اے آئی جنریشن اتنی زیادہ میں نے نہیں دیکھی. قائد اعظم محمد علی جناح از ہینڈنگ آف سم تھنگ ٹو عمران خان. آئی واز لائک ایک تو کرنج سے بندہ مر جاتا ہے وہ دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اوپر سے آپ کہتے ہیں یار کیا یار یہ کیا مطلب. دونوں انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں لیکن زمین آسمان کا, بہت زمین آسمان کا. یار انگلینڈ سے بھی پڑھ کے قائد اعظم بیرسٹری کر کے آئے تھے, قائد اعظم وہاں پہ رہ کے کما کے آئے تھے, انہوں نے محنت کی تھی, انہوں نے جا کے وہاں پہ ہی ڈڈ سم تھنگ, کیم بیک, بلٹ ہز اون لا فرم, پورا بنایا, محنت کی. ان کی ایک لیگسی ہے. لیکن بس پاکستانیوں کو نا دے ٹرائی ٹو اوور سمپلیفائی سم تھنگ, اور وہ دے لائک ٹو ہیو ہیروز. آئی تھنک وی ایز اے قوم ہم لوگ کو وی شوڈ گو فارورڈ. ہم لوگ سسٹمس کو زیادہ آئی تھنک وی شوڈ کورٹ رادر دین کوورٹنگ ہیروز. یس انسٹیٹیوشنز اور گو ٹورڈ کورٹ کریں. سسٹمز جو ہے دے آپریٹ وین ایور دیر از پرسن ختم ہو جاتا ہے, بندہ جو ہے ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ہاں وہ بالکل وی نیڈ سسٹمز. So I think we can finish the podcast on that. ہاں بہت لمبا ہو گیا اور our team is falling asleep as well. تو cameras بھی think running out of power. تو yes. تو ٹھیک ہے عبداللہ, wonderful discussion. اور guys until next time.